بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ القیامہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس صورت میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ آئیے ہم اس صورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، اقسم اقسم یقسم قسم کھانا، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں، لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات چل رہی تھی جس کا انکار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے کفار یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت اور آخرت کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں آنے والی ہے، تو اسی چیز کا یہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب یہاں پر دو قسمیں کھائی گئیں، ایک تو قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے اور ایک نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ قیامت کی قسم کھانا خود قیامت کے برپا ہونے کے لیے، وہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے ہر طرح کا شک دور کر دیا جائے کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے اس کا وجود یقینی ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نفس لوامہ کو جو قسم یہاں پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو برائی کرنے پر اندر سے جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نفس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، اور اخلاقی وجود رکھنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح یا غلط ہونا وہ احساس کرتا ہے۔ جب صحیح یا غلط ہونے کا وہ احساس کرتا ہے تو صحیح اور غلط اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کا، اگر صحیح کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر ملنا چاہیے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، جو کہ پاسبل ہوگی وہ قیامت کے دن ہی۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ قسم میں کھایا گیا۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جن قسموں کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک نفس وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا نفس وہ نفس ہوتا ہے جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے۔ اس کا نام نفس لوامہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اسی کو آج کل ہم اصطلاح میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تیسرا نفس وہ ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ 3 طرح کے نفس کا جو ہے قرآن میں ذکر کیا گیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، حسب یحسب سمجھنا، گمان کرنا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ جمع یجمع، جمع کرنا، عظام ہڈیاں، یعنی اوپر کی جو 2 باتیں بیان کی گئیں کہ قیامت برپا قسم کھائی گئی قیامت کی اور نفس لوامہ کی، کس بات پر قسم کھائی گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ اور یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ انسان کیا یہ فالتو کا یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ جبکہ انسان کا جب کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا پانی اور جو ہے مختلف اجزاء سے اس کو جو ہے وجود میں لایا، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ انسان کو اور اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے جمع کر کے اس کو زندہ کر دے؟
بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ بات ہڈیوں کی کہاں کہی جا رہی ہے، ہڈیوں سے زیادہ تو ہم اس کے گوشت کے پور پور پہ جو ہے، جو انگلیوں کا جو پور ہے اس کو ہم بنا دیں، جیسا تھا ویسے ہی ہم سیدھا سیدھا بالکل کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، یعنی کہ یہ انسان جو ہے وہ قیامت کا انکار یا اس زندگی کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو انکار کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا دوبارہ ہو سکے گا، بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے انکار تاکہ جو ہے انسان جو ہے بدعمالیاں کرتا رہے، تاکہ کوئی اس پر اخلاقی رکاوٹ نہ آئے، کسی طرح کی جو ہے روک ٹوک نہ ہو، وہ جو چاہے، جس طریقے کا فسق و فجور، جو بدکاریاں، جو بد کرداریاں کرنا چاہے، وہ آرام سے کھلی چھوٹ کے ساتھ وہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، یعنی یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن جس کا کہا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ضرور بھی ضرور برپا ہوگی، آخر کب؟ اور یہ مذاق میں کرتے تھے، استہزاء کے لیے کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑانے کے لیے اس طریقے سے یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، یعنی جب ان کی آنکھیں جو ہیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یعنی اس وقت قیامت برپا ہوگی جب جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ چدھیاں جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، خسفہ کہتے ہیں بے نور ہونا، اور القمر چاند کے معنی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، یعنی کہ سورج کی بھی روشنی جو ہے چھین لی جائے گی اور چاند کی بھی روشنی چھین لی جائے گی، اور بھی مختلف طریقوں سے جو ہے چاند اور سورج ایک کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دینے میں یا مختلف چیزوں میں جس کو ہم ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کدھر جاؤں، مطلب وہ ایک ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہ، وزر ٹھکانہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، وہیں ٹھکانہ ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا سب سے اگلا پچھلا کیا کرایا سب بتا دیا جائے گا، یعنی انسان نے نبا، ینبا کہتے ہیں بتانا، خبر دینا، یعنی کہ انسان نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کیا ہوگا اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، سب کچھ جو ہے اس دن اس کو باخبر کر دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یعنی اس کے کیے دھرے ہوئے سارے اعمال کو اس دن پیش کر دیا جائے گا، اس لیے پیش کر دیا جائے گا تاکہ ثبوت کے طور پر، ایک عدالتی کارروائی کے طور پر کام پورا ہو جائے۔ حالانکہ انسان کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں گناہ کیا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں چوری کی ہے، کہاں چماری کی ہے، انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے، چاہے جو ہے دوسروں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، یعنی آدمی کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی جو ہے وہ معذرتیں پیش کرتا رہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ آیات یہاں پر پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وحی کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے جو وحی آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کریں اور کس طریقے سے لوگوں کو پہنچائیں، اور پھر آخر میں یہ بھی بتلایا جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل جو ہے ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔